سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے۔ آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہیں، تجھے یاد نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کی۔ سامعین، اقبال فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے ہی فضل سے یہ کامل دین عرب کے شرق و غرب میں پھیلا۔ فضل تو تیرا تھا، مگر تیرے دیوانوں کی کوششیں اور جدوجہد نے اپنا رنگ دکھایا تھا۔ تیرے یہ دیوانے تیرے ایک اشارے پہ جان و دل قربان کرنے کو تیار رہتے۔ اب یہ بات اس طرح سیدھے طریقے سے بھی ہو سکتی تھی، مگر اقبال نے جو روش شکوہ کی اپنائی ہے، اسے کیسے پیچھے ہٹیں۔ آغاز شکوہ میں تو اپنے احسان جتانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ ہم نے اپنا آپ قربان کر دیا تیری خاطر، تیرے پیغام کی خاطر، کیا کیا نہیں سہ چکے ہم۔ تو اب بلیم گیم شروع ہو گئی ہے کہ تو نے کروایا یہ سب، تیرے ایک اشارے پہ ہمارے دل تو ہی قربان کرتا تھا، تو نے عشق کا حاصل نمرود کی آگ تہ کیا تھا۔ تو سامعین، بڑا ہی کم ظرف عاشق ثابت ہوا ہے۔ یہ پہلے اپنے عشق و محبت میں دی گئی قربانیاں گنواتا ہے، احسان جتاتا ہے، اور اب ان سب کارناموں کی ذمہ داری محبوب کے سر ڈال دی ہے اور خود کو سبکدوش ٹھہرا دیا۔ جب ان کارناموں کے سر پر عروج کے جھولے جھولے جا رہے تھے تو یہ سب ہم نے تیری خاطر کیا، اور اب جب زوال پذیر ہے تو یہ سب تو نے کروایا۔ یعنی یہ نہ ہوا ہوتا ہمارے ساتھ تو ہم کسی اور حال میں ہوتے۔ سامعین، اب سمجھ آئی کہ جواب شکوہ میں فرشتوں نے کیوں کہا تھا کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ پھر مزید بات کو بڑھا رہے ہیں کہ جس طرح تو نے پہلے ہمارے سینوں کو ایمان کی آگ سے دہکایا تھا، آج کیوں ہمیں اس آگ سے محروم رکھا ہے؟ ارے ہم تیری راہوں میں ایمان کی حدت سے بھسم ہو جانے والے تیرے وہی تنکے ہیں، تجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ اے خوشاں روز کے آئی و بسد ناز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل ماں باز آئی۔ سامعین، یہ کم ظرف عاشق اپنے محبوب کے حضور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، ہر حربہ آزما رہا ہے۔ کبھی اپنے بے سر و سامانی کے عالم کو محبوب کی ناموس کے لیے سوال بنا دیا، کبھی محبوب کو غیرت دلانے کے لیے گن گن کر احسانات جتائے، کبھی محبوب کے وجود کو ہی خطرے میں ڈال دیا، کبھی رقیب کی جانب سے ملنے والے تانوں سے پریشان کرنے کی کوشش کی، مگر اسے خود ہی تسلی نہیں ہو پا رہی، یا شاید وہ جانتے بوجھتے ہوئے انجان بننا چاہتا ہے کہ محبوب کی بے رخی کی اصل وجہ وہ خود ہی ہے، اسی لیے سب حربے آزما کر بیچ بیچ میں سرنڈر بھی کر دیتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ کمی اور کوتاہی میری جانب سے بھی ہوئی ہے، میرے بھی دل میں وہ تڑپ، وہ بے چینی، وہ اضطراب باقی نہیں رہا جیسا میرے آباء و اجداد کے دل میں تھا۔ اپنے جذبے کی شدت میں کمی کا مجھے خاطر خواہ احساس ہے، ادراک ہے کہ میری تیرے لیے دیوانگی کا معیار انتہائی غیر معیاری ہو چکا ہے، ہمارے حوصلے بلند نہیں رہے، مگر ایک دم کو اس عاشق کو لگا کہ کہیں یہ سب تسلیم کرنے پہ محبوب اب مجھے اپنے حضور سے ہٹنے کا حکم صادر نہ فرما دے، تو وہ ڈر گیا، سہم گیا، کیونکہ محبوب کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ تو ہے ہی نہیں۔
تو تسلیم تو کیا مگر ساتھ ہی ذمہ پھر محبوب پر کہ یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ تو نے اپنی توجہ ہم سے ہٹا لی، تو نے ہماری محفل سے منہ پھیر لیا۔ اے اللہ پلٹا ہماری طرف، ہماری زندگیوں میں پلٹا دے وہ خوشی کا دن کہ جب تو بے حجاب مراد پوری طرح ہم سے مانوس ہو کر ہماری جانب آئے گا۔